اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جو حضرات پیچھے ہیں وہ سامنے کی طرف آ جائیں بھائی، ذرا سامنے آ جائیں. جو پیچھے ہیں ادھر طرف آ جائیں. جو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں جب سورہ نازعات کی تفسیر میں ہم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النازعات کی جب ابتدا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کی روح کو کیسے نکالا جائے گا اس کا ذکر کیا، تو ساتھ ساتھ فاسق فاجر کی روح کو کیسے نکالا جائے گا اس کا ذکر کیا. تو اس وقت ہم نے ایک حدیث آپ سے بیان کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا جب وقت آیا، سکرات کی حالت ہوئی، تو سامنے ایک پانی کا جگ تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈبوتے تھے اور کہتے تھے، اور اس پانی کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور پھر کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ، موت اس کے لیے ایک سکرات ہے، تکلیف ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جب آپ سکرات الموت میں تھے اور بڑی تکلیف تھی اور آپ کے اوپر ایک خطیفہ، ایک چادر بچھی ہوئی تھی، تو میں اس چادر کے اوپر ہاتھ رکھا تو چادر اتنی گرم تھی کہ مجھے گرمی محسوس ہوئی. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف آپ کو ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے جب تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، جب تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ ایک مومن کے لیے بھی ایسی ہی تکلیف ہے. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب ابن احبار سے کہا کہ اے کعب ابن احبار، بتاؤ کہ موت کیا ہوتی ہے، جان جو نکالتے ہیں کیسے؟ تو کعب ابن احبار نے بتایا کہ ایک بہت سارے کانٹے ایسے ہوں، کسی چیز میں بہت سارے کانٹے ہوں اور ان کانٹوں کو مرنے والے کے جسم میں، پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور ہر کانٹا ایک رگ سے لپٹ جائے اور کوئی طاقت والا بیک وقت طاقت سے گھسیٹے تو کیا ہوگا؟ کعب بن احبار نے کہا فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى، جو نکلے گا پیٹ سے نکل جائے گا، جو بچ جائے گا بچ جائے گا. یعنی ہر رگ ایک کانٹے سے لپٹ گیا اور بڑی طاقت والے نے اسے پکڑ کر ایک دم کھینچا. کہا کہ اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام موت ہے. تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا تو کہا لو ان لی طلاع الارض ذهبا، کہا کہ اے کعب، اگر زمین بھر سونا اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا تو میں اللہ کے راستے میں یہ سونا خرچ کر دیتا تاکہ اس سکرات سے میں بچ جاؤں، سکرات الموت سے میں بچ جاؤں. اللہ اکبر. یہ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. شداد ابن اوس موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اشد بالمناشیر، موت ایسے ہوتی ہے کہ آرے سے جو کاٹا جاتا ہے، کاٹنے سے زیادہ سخت یہ اس کا اثر ہوتا ہے. وَقُرِضَ بِالْمَقَارِيض، اور خینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. وَغُلِيَ فِي الْمَقَادِيرِ، اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے.
یعنی اگر آروں سے کاٹا جائے تو آدمی کو اتنی تکلیف نہ ہو، خینچیوں سے کاٹا جائے تو اتنی تکلیف نہ ہو، ہانڈیوں میں ابالا جائے تو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی تکلیف کسی آدمی کو موت کے وقت ہوتی۔ موت ایسی چیز ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں اگر واقعی معنی میں آپ کو موت معلوم ہو جائے، من تفعوا بعیش ولا تلذذوا بنوم، تو آپ اور ہم سونا پسند نہیں کریں گے اور نیند میں جانا پسند نہیں کریں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی جنازے میں گئے، کسی سکرات کی حالت میں، موت کی حالت میں کسی کو دیکھا، فوراً گھر واپس آئے، گھر والوں نے کہا کہ کم از کم کھانا تو کھا لیجیے، تو حسن بصری نے کہا علیکم بطعامکم وشرابکم واللہ لقد رأیت، کہا کہ کھانا اور پینا آپ لوگوں کو مبارک ہو، میں نے ایسی چیز دیکھی کہ اب مرتے دم تک اب میں اس کی تیاری میں رہوں گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو سکرات تو ہر ایک کو آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے اور بد کو بھی آنا ہے، برے کو بھی آنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دو سکرات تمہارے اور میرے اوپر جمع ہو جائے، ایک سکرت الموت، ایک سکرت الفوت۔ ایک سکرت الموت جو ہر آدمی کو آتی ہے، لیکن سکرت الفوت یعنی دنیا بھی چلے گئی، آخرت بھی چلے گی۔ ایسا نہ ہو آدمی کم از کم آخرت کی ایسی تیاری کرے، موت کی ایسی تیاری کرے کہ اس کے ساتھ وہ آخرت باقی ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ تکلیف جو ہوتی ہے مومن کو بھی ہوتی ہے، فاجر کو بھی ہوتی ہے، لیکن اس سلسلے میں بتایا فاجر کو جو موت ہوتی ہے، گنہگار کو جو موت ہوتی ہے، محنت ونقمت وشدت وعذاب ونکال، کافر کے لیے ایک آزمائش ہے، عذاب ہے، مصیبت ہے، سکرات کی موت کی جو سکرات ہوتی ہے، لیکن مومن کے لیے جو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، کہا وہ ایک نعمت ہے۔ مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایک نعمت ہے اور ایک رحمت ہے اور مغفرت ہے، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے۔ اسی لیے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ایک درجہ دینا چاہتے ہیں، لیکن بندہ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتے ہیں، اسے بیماریوں میں، مصیبتوں میں گھیر دیتے ہیں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آدمی کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص دعا فرماتے تھے، اے اللہ موت کے وقت مجھے ثابت قدم رکھ۔ موت کے وقت ثابت قدم کی دعا کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان کے بیٹے نے کہا جب ان کی موت کا وقت آیا تو شیطان ان کو گمراہ کرنے لگا، کچھ کفریہ کلمات کہنے کے لیے کہنے لگا، تو وہ کہتے تھے لا 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 ابھی نہیں۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نازک وقت پر شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان آدمی کو غلط بات کہنا چاہتا ہے، لیکن آدمی استغفر اللہ پڑھتا رہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ویسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا اللہم بالرفیق الاعلی، میں رفیق اعلی سے ملنے والا ہوں۔ تو یہ کچھ ضروری بات تھی جو گزشتہ درس میں ہم بتا دینا چاہتے تھے۔ تو پھر ایک بار ہم آیتوں کے ترجمے اور تشریح کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا کہتے ہیں۔ تو آخری آیت جو ہمارے ساتھ تھی جس میں کہا فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں، لگاتار 5 قسمیں تو اللہ نے کھا لی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ڈوب کر سختی سے جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم، والناشطات نشطا، آسانی کے ساتھ جان نکالنے والوں کی قسم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور پھر کہا کہ تیر کر جانے والوں کی قسم۔ تیرنا سے مراد بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے کوئی آدمی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ارے ایسے آتے ہو جیسے تیر کر آتے ہو، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ۔
فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ بات بتائی، جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم. یہ فرشتے دوڑ کر آگے بڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی حکم دیتا ہے تو فرشتے دوڑ کر اس کام کو بجا لاتے ہیں. فالسابقات سبقا، فرشتے ہیں دوڑ کر جو بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سبقت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کو سب سے پہلے انبیاء کے پاس پہنچانے والے، اور آپ کا جو نیک عمل ہوتا ہے اس کو لپک کر پکڑ لینے والے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے آپ کے جو بھی نکلتا ہے فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فالسابقات، اس طرح فرشتے ہیں جو ہر معاملے میں جلد لے جاتے ہیں. اور اسی طرح آتے ہیں جب نیک مومن کی روح نکل کر جاتی ہے، آسمانوں کا سفر کرنے لگتی ہے، تو فرشتے جلد جلد اسے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں کہ لاؤ لاؤ یہ کس کی روح ہے، اس کا نام کیا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا فالسابقات سبقا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فالمدبرات امرا. اصل میں مدبر، تدبیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسی سے ساری کائنات چلتی ہے. اور وہی ہے جو سورج کو ایک وقت پر نکالتا ہے، آسمان پر چاند کو چمکاتا ہے اور چاند کی روشنی بکھیرتا ہے اور ستارے چمکتے ہیں. یہ سارے کی سارا ایک سسٹم، ایک اندازے سے ہوتا ہے. کہا کہ کلن فی فلک یسبحون، اور سارے کے سارے گھوم رہے ہیں، سارے سیارے بیک وقت گھوم رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اصل مدبر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بعض کام اللہ تعالیٰ نے بعض کے سپرد کر دی. جیسے گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ بات تھی، پھر کام کے تدبیر کرنے والوں کی قسم. یہ کام کیا کیا کرتے ہیں؟ تو جیسے کہا کہ جبریل امین ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کا کام ہے وحی لے کر جانا، انبیاء کو پہنچانا. ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اب یہ اور بات کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، جبریل امین کو اصل میں بھیجا گیا تھا حضرت علی کی طرف، وہ آ گئے اللہ کے نبی کی طرف. اصل میں ان کو جانا تھا حضرت علی کی طرف، اور وہ چلے گئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں. اسی لیے جبریل امین کہا گیا، بڑے امانت دار ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو پاس ان کو بھیجا ہے اسی کے پاس جاتے ہیں اور اسی کے پاس جا کر اپنی بات پہنچاتے ہیں. اسرافیل، سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی. صرف ایک مقصد کے خاطر اس کے لیے فرشتہ پیدا کیا گیا، بنایا گیا. اور جب سے وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس وقت سے وہ سور پھونکے انتظار کر رہا ہے کب اللہ تعالیٰ حکم دے کہ سور پھونکے. سور پھونکے اور اسی پر وہ مامور ہے، وہ تدبیر کر رہا ہے. میکائل پانی کا خطرہ برسانے کے لیے کہتے ہیں کہ پانی کے ہر قطرے پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ ہر قطرہ کہاں برسے گا. بلا ضرورت کہیں کوئی بارش نہیں ہوگی. کس جگہ کتنی بارش ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جیسے آپ نے اس حدیث کے بارے میں دیکھا، پڑھا ہوگا، صحیح حدیث ہے. ایک صاحب نے دیکھا اچانک بادل سے آواز آئی، کلاؤڈ سے، بولا کہ دیکھو فلاں شخص کے حدیقہ باغیچے میں جاؤ، کھیت میں جاؤ، پانی برساؤ. تو یہ صاحب نے جو آواز سنا، چلے اس کے پیچھے دیکھے، ارے یہ بادل کہاں جاتا ہے. دیکھا کہ سیدھا ایک کھیت میں ایک صاحب کدال سے کھیتی برابر کر رہے ہیں، مٹی. بولا کہ تمہارا نام کیا؟ بولا کہ میرا نام فلاں ہے. بولا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس میں سے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتا ہوں، اور میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ساری زمین چھوڑ کر بادلوں کو بھی حکم دیا کہ وہ میرے کھیت پر برسائے. کتنا بڑا مقام ہے صدقے کا، خیرات کا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ اپنا پیسہ خرچ کریں تو کتنا بڑا مقام ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کہا کہ فرشتے اس پر مامور ہیں، اور بارش برسانے کے لیے فرشتے مامور ہیں. اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو کہہ دیا ہے کہ وہ بارش برسائیں. اور اسی طرح ملک الموت، موت جان نکالنے کا فرشتہ. کبھی بہت سارے کہتے ہیں
کہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے ان کی موت آ گئی، ایسا آتی، ارے جوانی میں چلے گئے، نہیں تو کیا بڈھے میں جائیں گے، ارے ان کا وقت جوانی میں تھا، جوانی میں چلے گئے، کسی کا بچپن میں تھا، بچپن میں چلا گیا. جیسے کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں امرت کال، یعنی کہتے ہیں کہ ایسے وقت سے پہلے کوئی مر گیا، ایسا کہ نہیں، ہمارے پاس اس عقیدہ نہیں. اذا جاء احدکم الموت، جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو 1 منٹ پہلے نہیں آتی، 1 منٹ تاخیر سے نہیں آتی. آدمی اس پر یقین رکھے. ملک الموت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص کی جان نکال لو تو سیدھے گھر میں آتا ہے، بیوی بغل میں بیٹھی ہوئی ہے اور طبیب ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، بچے پیروں کے پاس ہیں، سوپ کے دیکھتے دیکھتے درمیان سے اٹھا کے لے چلا آتا، بلا کہ چلو آپ کا وقت ختم ہو چکا. یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تدبیر ہے جو فرشتے کرتے ہیں. رضوان کہا کہ جنت کا فرشتہ ہے، ساری جنت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے دی، وہ رضوان ہے. اور مالک جو جہنم کا فرشتہ ہے، یہ سارے فرشتے ہیں جو تدبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتے ہیں فالمدبرات امرا. چلو بڑی اہمیت کی بات اللہ نے بتائی. اللہ نے قسمیں کھائی، قسمیں کھائی، قسمیں کھائی. پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کھا کر کوئی بات بتاتے ہیں تو ضرور کوئی بڑی بات ہے. اللہ قسم کھائے بنا بھی بتائے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن اللہ قسم کھا کھا کر بتاتے ہیں تو بہت بڑی بات، بڑی تعجب کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا علیہا ملائکۃ غلاظ، کہا کہ دیکھو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بڑے سخت دل ہیں. غلاظ بڑے سخت دل فرشتے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا انہیں حکم دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقسم اللہ سبحانہ وتعالی بالملائکہ، اللہ تعالیٰ نے ساری فرشتوں کی قسم کھائی سورے کی شروع سے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ نے سارے فرشتوں کی قسم کھائی. ایسا کرنے والے فرشتے، جان نکالنے والے فرشتے، تیر کرانے والے فرشتے اور تدبیر کرنے والے فرشتے، ساری باتیں بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہا کہ یاد رکھو یوم ترجف الراجفہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی، جس دن کانپنے والے کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی. کہا یوم، جس دن کانپنے والی کانپے گی اس کے بعد پیچھے آنے والی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمَا النَّفْقَتَانِ فِي الصُّورِ، اس سے مراد سور میں پھونکا جانا ہے. کانپنے والی کانپیکی کا مطلب ایک سور جو پہلا پھونکا جائے گا، ایک سور جو اسرافیل پھونکیں گے. جیسے اس فرشتے کا ذکر کیا گیا، ہزاروں سال سے زمین پر جو رسم چل رہی ہے لوگوں کی، جینے کی، چلنے کی، کھانے کی، پینے کی، دوڑنے کی، ساری رسم ختم ہو جائے گی، ساری زمین ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے. ہزاروں سال سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے زمین پر صبح و شام ہوتی ہے، صرف ایک سور کی وجہ سے ساری چیزیں ختم. یوم ترجف الراجفہ، ایک سور ہے جو ہزارہ سال کی شب و روز کو زمین پر ختم کر دے. یوم ترجف الراجفہ کہتے ہیں بس سارے کے سارے بے ہوش، سارے کے سارے ختم. اور کہا والنفخة الثانیہ یبعثون من قبورہم فیقوم الناس من قبورہم مرۃ واحدہ. اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، جیسے اللہ نے کہا تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے پیچھے آنے والی آئے گی. الرادفہ سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں. کسی بائک پر دونوں بیٹھے ہوں تو سامنے بیٹھنے والا ڈرائیور ہوگا، پیچھے بیٹھنے والا ردیف ہوگا. کہا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا
تو سارے کے سارے بیک وقت ایک آدمی کی طرح زندہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سسٹم نہیں ہوگا جیسے آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے پانی کا خطرہ ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتڑا ہوتا ہے، پھر 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. کہا کہ نہیں، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو بیک وقت کرجل واحد ایک آدمی کی طرح اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. تتبعها الرادفہ. اللہ تبارک و تعالی بات کہتے ہیں، کہا اذا رجفت الراجفہ وتتبعها الرادفہ انقسم الناس الى قسمین. جب 2 مرتبہ سور پھونکا گیا، پہلے سور پر سارے بے ہوش ہو گئے. اسی لیے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میں جب ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ اللہ کے عرش کے پایتابوں کو پکڑے ہوئے ہیں. میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آئے کہ نہیں. میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1 مرتبہ بے ہوش ہوئے تھے، اس کی عوض میں اللہ نے یہ بے ہوشی معاف فرما دی. کہا انا سید اولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں میں سب کا سردار ہوں، اس کی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سور پھونکنے کے بعد آدمی 2 ٹائپ کے ہو جائیں گے. جتنے لوگ ہیں سور پھونکا گیا، آدمی 2 ٹائپ کے ہو گئے. یہ دو قسم کے کیسے آدمی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آدمی بھی 2 ٹائپ کے ہو جائیں گے. کہا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون اینا لمردودون فی الحافرہ. بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے. قلوب اللہ تعالیٰ نے نکرہ بیان کیا. نکرہ معرفہ 2 چیزیں ہوتی ہیں عربی میں. نکرہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سارے دل ہیں جو دھڑک رہے ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی. نیچی نگاہ اٹھانے کی طاقت نہیں. اللہ نے کہا وخشعت الاصوات، نگاہ بھی نیچے اور آواز بھی نیچی، دھیمی آواز، زبان کھولنے کی طاقت نہیں. وخشعت الاصوات، یہ آنکھیں نیچے، نگاہ نیچے اور یہ آوازیں نیچے. کس کے لیے؟ وخشعت الاصوات للرحمن. اب بولے گا تو صرف رحمان بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. ہماری ساری بولتی ختم ہو جائے گی. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. بس آنکھیں نیچے، زبان نیچے، سانسوں کی آواز چلے گی. فلا تسمع الا ہمسا. اسے وہ کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. ارے انسان تو انسان، بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس کو اللہ نے پاؤڈر بنا کر اڑا دیا ہے. اس کہا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا بنے گا. کہا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو پاؤڈر بنا دیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 دل بیان کیے گئے، کہا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. وہذہ، یہ جو دل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ جو دل اللہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں کہا دھڑک رہے ہوں گے، وہ کافروں کے دل ہوں گے. کافروں کے دل جو دھڑک رہے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے لوگو اپنے دلوں کو ایسے نہ رکھو کہ کل حشر میں دھڑک جائے. ایسے دل رکھو جو دل قلب سلیم، کینہ کپٹ سے پاک، دوسروں کی دشمنیوں سے پاک، دوسروں کے لیے برائی سوچنے سے پاک، اور صرف اللہ تعالیٰ کا تقرب ہو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے اچھا گمان کرنے والے ہو. بہت سارے ایسے ہیں ہر ایک کے بارے میں برا گمان کریں گے. کہا کہ نہیں؟ کہا اذا اب تمہارے کسی بھائی سے غلطی ہو جائے التمسوا له 70 عذرا، 70 عذر اس کے بارے میں تلاش کرو. کوئی صاحب، ہم سارے درس میں بیٹھے تھے، کوئی صاحب فوراً چلے گئے. 70 عذر اس کے لیے تلاش کرو. کیا پتا نہیں کیا ہو، کوئی گھر میں ضروری کام آ گیا ہو چلے گئے. نمبر 1. پتا نہیں کیا ہو، کوئی کال آ گیا ہوگا چلے ہوئے. نمبر 2. نمبر 3. پتا نہیں کوئی پیشاب آ گیا ہوگا چلے ہوں گے. ایسے 70 عذر تلاش کرو، اس کے بارے میں غلط گمان نہ کرو. میں نے تو 3 ہی عذر گنائے. کتنے گناؤ بولے؟ 70. ہم پہلا ہی عذر کیا گناتے؟ دیکھو کیسا آدمی ہے، اٹھ کے جا رہا ہے.
یہ تو ایک ایگزامپل ہے. ہر معاملے میں آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے عذر تلاش کرے, کوئی نہ کوئی عذر. پتہ نہیں کیا بات ہے, پتہ نہیں کوئی گڑبڑ ہے, یا کوئی آدمی پریشان ہے, کوئی کمزور ہے, اس کے ساتھ یہ عذر ہے, آدمی عذر تلاش کرے, اچھی چیز ہے. کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ جو دل کی بات کہی گئی, جو دل تھڑکتا ہے خوفاً شدیدہ, وہ کافر کا دل ہے, آدمی اس دل سے دور رہے. لا تکاد تحدق او تنظر بقوہ, اور وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں کہا وَتَرَاهُمْ, اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی نگاہیں ذلیل ہوں گی. يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ, دیکھیں گی بھی تو ایسے دیکھیں گے, سائڈ سے, ایک دم سیدھے دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ان میں ختم کر دیں گے. يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں بھی جھکی ہیں اور زبان بھی خاموش ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي, اور جو دوسرے لوگ ہیں, اور کہا قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَقُلُوبٌ, کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو قبر سے اٹھیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یقولون انا لمردودون, اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ہوں گے جو اطمینان کے ساتھ رہیں گے, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ابصارها خاشعہ, جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. اور یقولون انا لمردودون, کفار قریش کہا کرتے تھے کہ کیا مر کر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لمردودون فی الحافرہ, زمین میں دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے, کیا پہلی حالت کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے, کیا ایسا ہوگا؟ تعجب سے وہ لوگ پوچھتے تھے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, کیا ہم اس وقت بوسیدہ ہڈیاں نہیں ہو جائیں گے, ہم سارے کے سارے ہڈیاں ہو جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے اٹھائے گا. تعجب سے وہ بولا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا کہ وہ جیسے لوگ سوال کرتے تھے قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ, تو کہا کہ پھر تو یہ لوٹانا نقصان دہ ہوگا, اگر ہم واقعی لوٹائے جائیں تو پھر ہم بڑے نقصان میں ہوں گے. مذاق کے طور پر وہ کہتے تھے ارے کہاں سے لوٹانا, آدمی مرتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے, پھر کیسے لوٹایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے, ایک خوفناک آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی, وہ سور کی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, جس کے جمع ہوتے ہی, جس کے ہوتے ہی وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کہا کہ ہم آپ کو ایک گراؤنڈ میں جمع کریں گے. گراؤنڈ کیسا ہوگا؟ عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, اور گراؤنڈ ایسا ہوگا کہ بالکل چٹیل میدان, اس میں نہ کوئی درخت ہوگا, نہ کوئی اونچ نیچ میدان ہوگا. ایسے میدان میں ہم جمع کریں گے, اور سارے مخلوق اس گراؤنڈ میں ہیں, جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے سارے کے سارے اس میں ہوں گے. جیسے اللہ تعالی نے کہا زجرتن, سارے کے سارے اپنے خبروں سے اٹھیں گے, اور بس ایک آدمی کی طرح اٹھیں گے, ساروں کی خبریں پھٹیں گی. پتہ نہیں کتنے 100 سال سے وہ خبریں ہیں, ایک ایک خبریں سے کئی کئی مردے اٹھیں گے. اور کہا ان کانت الا صیحۃ, اللہ صیحۃ واحدہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں بھی کہا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, ایک سور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ساروں کو نام لے لے کر پکارے گا, سارے کے سارے. الساحرہ سے مراد, بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شام کی سرزمین ہے, سریا کی سرزمین ہے جہاں لوگ جمع کیے جائیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد ساری سرزمین ہے جہاں بھی لوگ جمع کیے جائیں گے. کہا ان کانت کل الخلق فی ہذہ الکلمہ, سارے کے سارے ایک اللہ تعالیٰ کی اشارے پر, آواز پر اپنے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے. ثم یحضرون الی اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا. فإنما ہی زجرۃ واحدہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وما امرنا الا واحدہ,
ہمارا تو بس ایک بات ہوتی ہے، کلمح البصر، آنکھ پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، سارے لوگوں کو ہم قبروں سے اٹھا دیتے ہیں۔ دوستو، ماں اور بہنوں، آپ یقین کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر کتنے قبرستان خالی ہو جاتے ہیں، کتنے قبرستان، کتنے لوگ۔ بعض نے لکھا کہ میں نے ایک قبرستان دیکھا جہاں 500 سے زیادہ بادشاہ دفن تھے، بادشاہ جس قبرستان میں دفن تھے، بادشاہوں کے امیر ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، ایک سور پر سارے کے سارے اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ يَقُومُونَ مِنْ قَبْرِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک بات پر سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ تو آسمانوں میں نہ تو زمینوں میں۔ اللہ تعالیٰ بس ایک چیز کہہ دیں ساری چیز کھڑے ہو جائیں گی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے، بڑی قدرت والے ہیں۔ تو ساری سورت کا محتوا خلاصہ بس ایک ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو آخرت کی تیاری کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، آخرت کی تیاری کرو۔ کیسے کرو گے؟ خبروں سے اٹھو گے، بے گور و کفن اٹھو گے۔ خبر میں آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کفن کو کسی نے جیب سے لایا، کسی نے سلایا، ایسا کوئی کفن ہے؟ نہ تو کفن میں جیب ہے، نہ تو خبر میں الماری ہے، نہ تو کوئی چیز ہے، بس آدمی جیسے جاتا ہے ویسے ہی، جیسے آتا ویسے ہی جاتا ہے۔ آدمی آخرت کی تیاری کرے اور بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں آخرت کی باتیں بتائیں، تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ سلوک کرتے تھے، ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگوں نے سلوک کیا تھا۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بات بدلی اور کہا هل اتاک حدیث موسیٰ، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تم کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً بات بدلی۔ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، کبھی ایسے باتیں بتاتے بتاتے فوراً بات بدلتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک چیز بتایا کہا دیکھو تمہارے پیچھے دیکھو جہنم ہے، من ورائہ جہنم، تمہارے پیچھے جہنم ہے، یسقا من ماء صدید، وہاں پیپ کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ایک واقعہ ذکر کرتے کرتے کہا ذرا پیچھے دیکھو جہنم ہے، یعنی ہر پل آدمی کو کہا کہ تم زمین میں جیتے ہو لیکن جنت اور جہنم تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا کہ ہم یہ اللہ کی تسبیح تکبیر زمین کے کان میں کہتے ہیں لیکن جاتی کہاں ہیں؟ ساتوں آسمان پر اللہ کے عرش پر اللہ کی تعریف جاتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ تم زمین کے کان میں کہو اور وہ تسبیح مجھ تک پہنچے؟ یعنی آدمی ہر پل ہر قدم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑے ہوئے، جنت کے ساتھ، جہنم کے ساتھ، حشر کے ساتھ، بعث کے ساتھ، نشور کے ساتھ۔ مجھے قبر سے اٹھنا ہے، بے گور و کفن اٹھنا ہے، ننگا اٹھنا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، یا تو جنت کی طرف یا تو جہنم کی طرف، یہ میرا آخری انجام ہے۔ کسی پل کسی منٹ وہ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی؟ موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون انشاءاللہ کل ہم اس کو تفصیل سے لیں گے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فرعون جیسے ملک مصر بہت تہذیب والا ملک ہے، ایجپٹ جہاں تہذیبیں بستی تھیں، فراعنہ، وہاں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا نام فرعون ہوتا تھا۔ اور ایک زمانے میں فرعون سے پہلے ملک، وقال الذی اشتراہ من مصر، اس سے پہلے اور ایک نام ہوتا تھا۔
اور جیسے لوگوں نے کہا کہ فرعون کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ کون سا فرعون تھا؟ کئی فرعون تھے، فرعونۂ مصر، کبھی یہ فرعون آیا کبھی وہ فرعون آیا، تو یہ فرعون کون سا تھا؟ تو کہا رامسس سیکنڈ جو تھا، دوسرا جو تھا وہ فرعون تھا جو اس زمانے میں موجود تھا. آج تک بھی اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے وہاں کے میوزیم میں رکھ دیا ہے، جسے کہتے ہیں اب جو موجود ہے وہی فرعون تھا یا کوئی اور فرعون تھا. لیکن بتایا کہ مورس بکائی جنہوں نے کتابیں لکھی اور خاص کر تورات پر، انجیل پر اور قرآن پر جو علمی تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ اب جو فرعون وہاں کے میوزیم میں باقی ہے، اوپر سے اس کا سارا جسم اچھا ہے، جس کی جسم کو محفوظ کیا گیا، لیکن اندر سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس باڈی کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو کہا کہ یہ کیسے ہے کہ اوپر سے چمڑا اچھا ہو، گوشت اچھا ہو، اندر ہڈی ٹوٹی ہو. کہا کہ یہ جو ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس پانی کے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹی ہیں جس پانی میں وہ ڈبویا گیا تھا. بحر قلزم کے پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبویا، اور وہ پانی کا اتنا پریشر تھا، دباؤ تھا کہ اس کے اندر کی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، لیکن جسم کو کہا کہ ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً. اللہ نے کہا کہ اے فرعون تیرے جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے. فرعون دو الگ الگ عبرانی لفظ ہیں. کہا کہ فرعون یعنی بڑے محل والا، یعنی فرعون بڑے محل والا انسان. اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، ہم آج تیرے جسم کو نجات دیں گے تیرے جسم کے ساتھ. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو تو نشانی بن جائے، عبرت بن جائے، تجھے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں. تو یہ فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، جو اپنے آپ کو کہتا تھا انی انا اللہ، اپنے آپ کو کہتا تھا میں تو اللہ کی بات ہی کہا کہ میں اللہ ہوں. کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے رب ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے، جیسے وہ کہتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ خود سطوت اور ساری خدائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا دعویٰ بھی کرتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر، اور کہا کہ میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی رب نہیں دیکھتا، من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہو. تو اتنا دعویٰ کرنے والا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بھیجے جا رہے ہیں، جیسے آیتوں میں ہم کہیں گے اذهب الى فرعون انه طغى. آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. هل اتاك حدیث موسیٰ، آپ بھی ترجمہ پڑھ کر آئیے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو کیا نصیحت کی. ایسے جابر، ایسے ظالم آدمی کے پاس جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اس کے پاس ایک نبی کو بھیجا جا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں قولا لا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرو، اس کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرو. اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا معارف ہیں، کیا کیا اس میں بڑی اچھی باتیں اللہ نے کہی ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. لیکن پھر ایک بار ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ہمیشہ جو آیتیں ہم نے اب تک پڑھی ہیں، یہ آیتیں ہمیں ہر پل اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ آخرت کی زندگی کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں. حشر، نشور، باس، یعنی قبر سے اٹھایا جانا، قبر کی زندگی، برزخی زندگی ہر پل ہمارے سامنے ہو، اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس زندگی کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.